بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی ایک سال 1447 ختم ہوا اور یہ 1448 اسلامی سال محرم مہینے سے نیا شروع ہوا. انگریزی سال جب ختم کے قریب ہوتا ہے اور نیا شروع ہوتا ہے تو عام طور سے ان کی روایات یہ ہے کہ اس میں جشن منایا جاتا ہے. لوگ کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں آنے والے سال. شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایسے موقع پر محاسبے کی تعلیم دی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ بھئی ہر ایک کا ایک دن حساب ہونے والا ہے، لیکن اس حساب سے پہلے آدمی کو اپنا محاسبہ، اپنا حساب خود کرنا چاہیے. کہ بھئی میگا آڈٹ آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے آدمی خود اپنا آڈٹ کرے. یہ اسلامی تعلیم ہے. تو یہ سال جو ہے وہ اچھلنے کودنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم پورا سال ہمارا کیسا گزرا اس پر نظر ڈالیں. کہ بھئی میری نمازیں کیسی تھیں، میرا رمضان کیسا گزرا، میری قرآن کی تلاوت کا کیا حال تھا، میری تسبیحات کیسی تھی، میرے آپس میں معاملات کیسے تھے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے دوست احباب کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دیگر جو میرے رشتے ہیں ان رشتوں کو میں نے کیسے نبھایا. میں جو تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اس میں میرے معاملات کیا ہیں، میرے بزنس میں جو میرے ہاتھ نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ پچھلے سال کیسے رہا. آیا شریعت اسلامیہ کے مطابق تھا؟ میرا نظام یہ سارا ایسا تھا جس سے اللہ راضی ہوں؟ میرا یہ سارا نظام ایسا تھا جس سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے یا تو ناراض ہوئے؟ یہ ہے، اس کا نام ہے حساب. یہ پچھلے سال کے حساب کے بعد اب آئندہ سال مجھے کیسے گزارنا، میری نمازیں کیسی ہوگی آئندہ، میرے معاملات کیسے ہوں گے، میرے اخلاق کیسے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کا میرا رویہ کیسا ہوگا، صدقہ کی عادت میری کیسی رہی پچھلے سال، اب آئندہ کیسی رہے گی. اس کا پلاننگ، اس کی ترتیب، اس کا نظام یہ انسان کو کرنے کا ہے. اور ویسے ایک بات یہ بھی ہے، حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ ایک تو ہے اسلامی سال نیا، اس کا پہلا مہینہ محرم ہے، لیکن جو ہجری سن کی ابتدا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تب سے ہجری سن کی ابتدا ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 1448واں سال شروع ہوا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 1448 سال پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ سال کی گنتی شروع ہوئی۔ اب ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، کہ بھئی آپ یہاں رہتے ہیں موڑاسا میں، یہاں سے منتقل ہو کر احمد آباد چلے جائیں، انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا سے منتقل ہو کر آپ یو کے چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ یعنی جغرافیائی ہجرت اس کو، جیسے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، ایسے ہی اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کی، پھر کسی مجبوری سے واپس آ گئے، پھر سب نے یہ مدینہ المنورہ کی ہجرت۔ تو یہ جغرافیائی ہجرت ہے، ایک ہجرت جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بھئی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے، یہ مسلمان ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان بری عادتوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ان بری عادتوں سے چھوڑ دے اور ان بری عادتوں کو چھوڑ کر وہ آ جائے اچھائیوں کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف۔ یہ ہے اصل ہجرت۔ جغرافیائی ہجرت ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف جانا، یہ اصل ہجرت نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف آنا، اور برے اعمال کی بد اخلاقی سے نکل کر حسن اخلاق کی طرف آنا، یہ ہے اصل ہجرت۔ چنانچہ نمازوں کی پابندی پچھلے سال میں نہیں تھی، اس عہد میں آدمی یہ عزم کرے کہ بھئی اب مجھے ہر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کے اندر ادا کرنا ہے۔ اب تک جو ہوا اللہ معاف فرماوے، اور آئندہ مجھے یہ نظام بنانا ہے۔ اب تک قرآن کی تلاوت کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن اب میں یہ طے کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں روزانہ صبح کو قرآن کریم کے ایک پارہ کی تلاوت کم سے کم کرنی ہے۔ ایک پارے کی استطاعت نہیں ہے کہ بھئی پارہ پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو کم سے کم آدھا پارہ دیں گے۔ بھئی آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہ طے کریں کہ پاؤ پارہ پڑھیں گے، پاؤ پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم روزانہ ایک صفحہ قرآن کی تلاوت، یہ اقل درجہ ہے، اس سے کم درجہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی روزانہ ہر مسلمان کم سے کم ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کا عزم کرے۔ بھئی اب تک جو سال میرے گزرے اللہ مجھے معاف فرماوے، لیکن اب میرا کوئی کام صبح میں قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات پورے کرے بغیر شروع نہیں ہوگا۔ میرا دن کی شروعات فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بغیر نہیں ہوگی، اور میرا دن میں کوئی کام قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کی پابندی کے بغیر کوئی کام کے اندر میں مشغول نہیں ہوگا۔ یہ عزم، یہ ارادہ کرنا ہے۔ اب تک لوگوں کے ساتھ جو میں نے بدمعاملگی کی، کسی کا لیا نہیں دیا، کسی کے ساتھ یہ کیا، کسی کے ساتھ زبان درازی کی، کسی کو جو من میں آیا کہہ دیا، لیکن اب میں اپنے اخلاق کی درستگی کروں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کرنے کے سلسلے میں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو میں سیکھوں گا اور اپناؤں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی جو معاشرت سکھلائی ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلہ والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، میری ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہو، شریعت اسلامیہ نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو سیکھوں گا میں اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو یہ دوستوں شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے، اور یہ عزم مسلمان کو کرنا ہے، اور اگر اس طرح کا عزم ہم سال کی ابتدا میں کریں تو انشاءاللہ سال پورا آسان ہو جائے گا۔ اب تک جو کچھ ہو گیا اس پر ندامت ہو، توبہ ہو، استغفار ہو۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ امن والہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
ایسی توبہ جو توبہ نصوحہ، علماء فرماتے ہیں توبۃ نصوحہ میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو اپنے جو کچھ بھی اب تک کیا ہے اس پر سخت ندامت، پشیمانی، اس پر پچھتاوا کہ یہ جو بھی غلطیاں ہو گئی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ تو مجھے معاف کر، سخت پچھتاوا اور ندامت۔ دوسرا، جن جن برائیوں میں ہم مبتلا ہے فوری طور پر اس کو چھوڑ دینے کا عزم۔ اور تیسری بات آدمی یہ طے کرے اب ان برائیوں کی طرف آئندہ لوٹ کر میں نہیں جاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کرتا ہے تو اس کی توبہ توبہ نصوحہ ہے۔ ویسے توبہ نصوحہ کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پر اس واقعے کو بھی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ بھئی کون سا واقعہ توبہ نصوحہ مراد ہے، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ لیکن اصل یہ 3 چیزیں ہیں توبہ نصوحہ میں، 3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ سخت ندامت، پشیمانی اور پچھتاوا اپنے کیے ہوئے پر کہ یہ غلطیاں مجھ سے ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور دوسری چیز فوراً اس گناہ سے، اس برائی سے دور ہو جانا، اس کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا عزم، اور کبھی زندگی میں اس کو نہ کریں گے، اس کی پختہ نیت اور دل میں ارادہ، یہ پکا عزم۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کر لیتا ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو 3 چیزوں سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت کے اندر کہ جب آدمی توبہ نصوحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اسے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور دوسرا اس کو ایسے باغات میں داخل کرتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تیسرا اس کے آگے کی طرف اور اس کی داہنی طرف اللہ ایک نور مقرر کرتا ہے، جو نور اس کو آگے آگے لے کر چلتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ 3 باتیں اگر آدمی طے کر لیتا ہے تو گناہ بالکل ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے آدمی نے کیا ہی نہیں ہے، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے 3 چیزوں سے اس کو نوازتے ہیں کہ گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نور مقرر کرتے ہیں، جو نور اس کے آگے بھی چلتا ہے، اس کے داہنی طرف بھی چلتا ہے۔ تو یہ ہے دوستو ہمارا نیا سال، اور نئے سال کے اندر ہمیں جو عزم اور ارادے کرنے ہیں کہ بھئی اس نئے سال کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، بلکہ اس پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، پچھتاوا کرنا ہے، پشیمانی کرنا ہے، اور آئندہ اعمال میں جمنے کا عزم کرنا ہے دوستو۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کی، یعنی اس میں ایک دن آتا ہے 10ویں محرم کا، 10ویں محرم، اس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ عربی میں 10 نمبر کو کہتے ہیں، اور ایک تو اس کا عاشورہ نام اس وجہ سے ہے کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، اس لیے عاشورہ کہتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس تاریخ میں 10 ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات جو محتم بشان تاریخی واقعات ہیں، اس کی وجہ سے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے اندر یوں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوں آتا ہے روایات میں، جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عاشورہ کے روزے کی تھی، آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، اور رمضان کی فرضیت سے عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام پہلے ہی سے ہی تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ دریافت کیا گیا کہ بھئی تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات دی تھی وہ 10ویں محرم کو دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا، خالف الیہود والنصارى، یہود کی بھی مخالفت کرو عمل میں اور نصارہ کی بھی مخالفت کرو، اس لیے ہم عاشورہ کا ایک روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو عاشورہ کے 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ یا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ملاؤں گا یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں آپ 9 اور 10 بھی رکھ سکتے ہیں،
یا 10 یا 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ 9 10 11 تینوں روزے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ تینوں ترتیبیں ہیں. اور کبھی کسی مصلحت سے آپ 3 روزے یا 2 روزے نہیں رکھ سکتے، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، تو صرف 10ویں کا بھی رکھ لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.